لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للمطيعين والنار للملحدين والعاصين. ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة دائمة أبدية على أعدائهم أجمعين، من أول ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وقرآنه المتقن وقوله أحسن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلى الله آغاز میں بسم اللہ الرحمن سے گزارش کی دعا کرے بلندی درجات کے لیے، خاص طور یہاں سیدان کے جتنے بھی مرحومین اور انا خصوص سید وفاق حسین شاہ مرحوم، سید ذوالفقار حیدر اور سوریہ بیگم مرحومہ، ان سب کے نام سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم استر عيوبهم، اللهم ارفع درجتهم، اللهم نور قبورهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم احشرهم مع محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم ارزقهم شفاعة محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم اغفرهم وارحمهم وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه محمد وعلى محمد. مقدس تعلقات اور ان کے خلاف شیطانی منصور کے نواز، یہ سلسلے کی آخری مجلس ہے۔ عناوین بہت سارے تھے اس حوالے سے، لیکن تمام کے اوپر گفتگو ممکن نہیں تھی۔ آج جس موضوع پر بات کرنی ہے، جس مقدس تعلق کے اوپر بات کرنی ہے، جو نہایت اہمیت کا عامل ہے، وہ ایک مومن کا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے تعلق۔ اللہ یہ تعلق نہایت اہم تعلق ہے، اور شیطان کا اصل ہدف یہی، اور
کہ مومنین اپنے امام زمانہ کے ساتھ ان کا تعلق قائم نہ ہو، اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے شیطان اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنی پوری مشینری کے ساتھ، میں نے پہلے بھی عرض کیا شیطان کی طاقت کا تھوڑا سا اور آج اشارہ کرتا ہوں تاکہ بصیرت کے ساتھ ہم اس موضوع کے اوپر واقع ہوں۔ شیطان نے اپنا ملبہ جو بھی مومنین کے اوپر گرانا ہے وہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے گرائے گا، توجہ ہے، کیونکہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد تو پھر شیطانی جو پروڈکٹس ہیں اسے خریدے گا کون؟ شیطان کا جو فلسفہ وجودی ہے وہ امام زمانہ کے ظہور کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لہذا شیطان کی کوشش یہ ہوگی کہ ظہور میں تاخیر ہو، ظہور میں تاخیر ہو، اور ظہور میں تاخیر کرنے کے لیے شیطان اپنی پوری طاقت کے ساتھ مومنین کے اوپر حملہ آور ہوگا تاکہ مومنین ظہور کے لیے خود کو تیار نہ کر سکے، تیار نہ کر سکے۔ جتنا تیار نہیں کریں گے خود کو، بہرحال امام ظہور نہیں فرمائیں گے جب تک امت تیار نہیں ہوگی، اور شیطان ہمیں تیار ہونے نہیں دے گا، مومنین کے درمیان کینہ ایجاد کرے گا، مومنین کے درمیان تفریقہ ایجاد کرے گا، اور سب سے بڑا حملہ شیطان کا وہ مومنین کے گھروں کے اوپر ہوگا، اس لیے کہ اگر گھروں کے اندر تربیت نہیں ہوگی پھر کیسے امام زمانہ کے لیے سربراز پیدا ہوں گے؟ جب گھروں کے اندر تربیت ہوگی تو وہ تربیت یافتہ لوگ آگے مسجد سے رابطہ کریں گے، علماء کرام سے رابطہ کریں گے۔ جب گھروں کے اندر ہی تربیت نہیں ہوگی تو پھر مومنین کا رابطہ مساجد سے، علماء کرام سے، دین سے کس طرح مضبوط ہوگا؟ لہذا شیطان اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوگا، خاص طور پر مومنین کے گھروں کے اوپر۔ آپ نے سنا ہوگا ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دجال ظہور کرے گا، نہیں سنا ہے نا سارا مومنین نے؟ دجال کا نام کسی نے سنا؟ یہ دجال ہے کیا؟ اللہ شہید باقر صدر ایک کتاب لکھی ہے الموسوعۃ الامام المہدی کے نام سے، اس کتاب کے اندر شہید باقر صدر فرماتے ہیں کہ احتمال قوی یہ ہے کہ دجال کوئی شخص نہیں ہے، کیونکہ روایات کے اندر دجال کی 5 خصوصیات اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی، 5 خصوصیات دجال روایات کی روشنی۔ پہلی خصوصیت جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی ہے وہ یہ کہ دجال اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ دوسری خصوصیت دجال اس کی ماں یہودی ہوگی۔ تیسری خصوصیت دجال کا جو کھانا ہوگا وہ پہاڑ کے برابر ہوگا۔ چوتھی خصوصیت دجال اس کا فساد مشرق سے لے کے مغرب تک ہر جگہ پھیلا ہوا ہوگا۔ اور 5ویں خصوصیت دجال کا جو نعرہ ہوگا وہ نعرہ ہوگا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ شہید باقر صدر کہتے ہیں کہ یہ 5 خصوصیات جو اہل بیت علیہ السلام نے روایات کے اندر دجال کے لیے ذکر کیے ہیں، یہ کسی شخص کے اوپر فٹ نہیں آتی۔ اس کے احتمال قوی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دجال کوئی شخص نہیں ہے بلکہ آخری زمانے میں ایک کلچر ایسا پیدا ہوگا کہ اس کلچر کی یہ خصوصیات ہوگی، اس کلچر کی یہ خصوصیات ہوگی۔ وہ کلچر ہر چیز کو مادی نگاہ سے دیکھے گا، اس کی معنوی آنکھ نہیں ہوگی، یعنی ایک آنکھ ہونے کا مطلب ہر چیز کو دنیاوی نگاہ سے دیکھے گا، اخروی نگاہ اس میں نہیں ہوگی، ایمانی نگاہ اس میں نہیں ہوگی، معنوی نگاہ اس میں نہیں ہوگی، اخلاقی نگاہ اس میں نہیں ہوگی، اقدار کو وہ نہیں دیکھے گا۔ جو ویلیوز ہیں، جو انسانی ویلیوز ہیں، اخلاقی ویلیوز ہیں، جو قرآنی، فرہنگی، الہی، آسمانی، وہ ہر چیز کو دنیا
دنیا کی آنکھ سے، مادی نگاہ سے وہ کلچر دیکھے گی چیزوں، یعنی ایک آنکھ ہونے کا مطلب یہی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ماں اس کی یہودی ہوگی، یعنی اس کلچر کو وجود دینے والے یہودی ہوں گے۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں جو کلچر پھیل رہا ہے، یہ ہالی ووڈ جو 8 بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو اتنا سرمایہ لگاتی ہے انسانوں سے اس کے ایمان کو چھیننے کے لیے، غیرت دین کو چھیننے کے لیے، انسانوں کو بے حیا بنانے کے لیے، خاص طور پر خواتین کو عریان اور بے حجاب گھر سے باہر نکالنے کے لیے، یہ 8 بڑی کمپنیاں کے مالک کون ہیں؟ سارے یہودی۔ یہ کلچر جو اینڈ پہ آخری زمانے میں وجود میں آئے گا، یہ اس کلچر کے وجود دینے والے یہودی، یعنی ماں یہودی ہوگی۔ تیسری خصوصیت جو عالم نے بیان کیا دجال کے لیے کہ اس کا کھانا پہاڑ کے برابر ہوگا۔ آپ دیکھیں 5 منٹ کا ایک کلپ اگر بنانا ہو، بے حیائی والا کلپ، اس کے لیے کتنے ڈالرز خرچ کرتے ہیں آپ اندازہ لگائیں ذرا۔ ان ڈالرز کو اگر ایک کے اوپر ایک رکھتے جائیں تو شاید پہاڑ سے اوپر چلا جائے۔ اتنا کچھ لگا کے، یعنی اتنا کچھ کھا کے آپ کو 5 منٹ کا ایک کلپ دیتے ہیں جو آپ کے موبائل میں آتا ہے اور بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ خوراک اتنی زیادہ اور پھر پروڈکٹ آپ کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ کے سامنے ساری چیزیں، جزا اس کا، کھانا اس کا پہاڑ کے برابر۔ اور چوتھی خصوصیت جو بیان کی دجال نے کیا بیان کی؟ فساد اس کا مشرق سے لے کے مغرب تک پھیلا ہوا ہوگا۔ آج دیکھیں اسی مشرق کے اندر مومنین کے گھر اس کلچر سے محفوظ نہیں ہیں، مومنین کے گھر اس کلچر سے محفوظ نہیں ہیں۔ ہر جگہ یہ کلچر پہنچا ہوا، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ یہ ثقافت نہ پہنچی ہو، یہ کلچر نہ پہنچا ہو۔ مشرق سے لے کے مغرب تک جگہ جگہ اس دجالی ثقافت کا فساد پہنچا ہوا ہے۔ ہمارے جوان اسی کلچر کے لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں، ہماری مائی بہنیں ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں اس کلچر سے۔ اور آخری صفت جو بیان کی دجال کی کہ دجال کا نعرہ یہ ہوگا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آج کا انسان دیکھیں، آج کا مغربی انسان دیکھیں، آج کا اسی مغربی ثقافت زدہ انسان کو دیکھیں، دین کی کوئی ویلیو نہیں اس کے پاس، اقدار اور اخلاق کی کوئی ویلیو نہیں اس کے پاس۔ وہ کہتے ہیں ہم نے جو اتنی ترقی کی ہے، یہ ترقی اپنے عقل کے ذریعے کی ہے۔ آج کا ایک ترقی یافتہ انسان یہی نعرہ لگاتا ہے ہمیں دین کی کیا ضرورت ہے، ہمیں وحی کی کیا ضرورت ہے، ہمیں الہی رہنمائی کی کیا ضرورت ہے، ہم اپنی عقل کے ذریعے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم نے کیا ہے، کر کے دکھایا، نہیں بتا رہے ہیں۔ ہمارے جوان یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، ایسے ہی خیالات لے کر آتے ہیں، راستے سے ہٹ جاتے ہیں، بے دین ہو جاتے ہیں، سیکولر ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے پڑھایا ہی نہیں ہے کہ بھائی ہمیں کیا ضرورت، دین کا وقت گزر چکا ہے۔ دین کسی زمانے کی جگہ جب پتہ نہیں تھا، جب زلزلہ آتا تھا لوگوں کو پتہ نہیں تھا زلزلے کے پیچھے اسباب کیا ہے، تو کہتے تھے خدا نے کیا۔ لوگ بیمار ہوتے تھے، بیماری کی وجوہات کا نہیں پتا تھا، کہتے تھے پیچھے خدا ہے۔ لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے، ٹھیک ہونے کے اسباب کا علم نہیں تھا، کہتے تھے پیچھے خدا ہے۔ اب تو سائنس نے کھول کے ہر چیز کو سامنے رکھا ہے۔ زلزلہ کیوں آ رہا ہے، بیماری کیوں ہے، ٹھیک کس کے ہو رہا ہے، کیا وجوہات ہے پیچھے، سائنس کھول کے بیان کر رہی ہے۔ اب خدا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ جو مغربی کلچر ہے، جو مغربی دنیا ہے، جو تفکر ہے مغربی، جو ہمارے گھروں تک پہنچا ہے، جو ہمارے جوانوں کے ذہنوں کے اندر تک پہنچ چکا ہے، اس نے یہی نعرہ تو لگایا ہے انا ربکم الاعلی، یہ انسان سب کچھ ہے۔ یہ انسان، آج کا انسان خدا کی جگہ پر جا کے بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ قانون چاہیے نا آپ کو۔ بہرحال انسان ایک اجتماعی جانور ہے بقول ارسطو کے، تو اجتماع میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے، ٹکراؤ سے بچنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے۔ قانون سے کوئی بھی معاشرہ مستثنا نہیں ہے، قانون میں آپ کو دیتا ہوں۔ لڑائی جھگڑے ہیں، کورٹ ہے، اس میں آپ کو لا چاہیے، ہم دیتے ہیں آپ کو لا۔
احتساب کا مسئلہ ہے وہ ہم آپ کے لیے دیکھ دیں. آج کا انسان نہیں تو کہہ رہا ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اس نے نہیں سمجھا کہ حقیقت انسان کیا ہے. اگر یہ انسان کی حقیقت کو سمجھ چکا ہوتا تو یہ انسان کبھی ایسا نعرہ نہیں لگاتا، کبھی نہیں کہتا کہ ہم زندگی کے کسی بھی موڑ میں الہی رہنمائی کی طرف محتاج نہیں ہیں. یہ انسان ایک عجیب موجود ہے جو خدا نے خلق کیا ہے. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اس کی طرف ضرور آتا. میں نے کچھ اور میسج دینا ہے آج کی اس مجلس کے اندر. تو آج کا انسان یہی انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا رہا ہے. تو یہ جو دجالی کلچر ہے جس کی یہ خصوصیات ہیں، اس دجالی کلچر نے آپ دیکھیں معادلات کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے تو شیطان اس کا سب سے بڑا چیلا جو آخر الزمان میں اس نے اتارنا ہے اور اتار چکا ہے. انتظار میں نہ رہیے گا کہ دجال آئے گا، آ چکا ہے دجال. شہید باقر صدر فرماتے ہیں کہ دجال کے انتظار میں مت رہیے گا، دجال آ چکا ہے. یہی کلچر ثقافت یہی دجال. تو شیطان پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوگا، مومنین کو ایک دوسرے سے جدا کرے گا، مومنین کے گھروں کے اوپر حملہ آور ہوگا تاکہ سربازان امام زمانہ اس کی تربیت نہ ہو سکے. ہدف یہ، ٹارگٹ یہ، ان کی تربیت نہ ہو سکے. جب سرباز امام زمانہ ان کی تربیت نہیں ہوگی پھر امام ظہور کیسے کریں گے، کیسے ظہور کریں گے؟ اور شیطان کا ہدف اسی طرح سے حاصل. آپ بتائیں نا کہ پہلے والے جو لوگ تھے، جو مومنین تھے یا جو بھی تھے، ان کی وجہ سے امام زمانہ کو پردہ غیب میں جانا پڑا. ایسا ہے یا نہیں؟ اگر اس کو لوگ ساتھ دیتے تو امام زمانہ پردہ غیب میں جاتے نہیں جاتے. کیا مولا کائنات 25 سال سکوت کرتے نہیں کرتے؟ کیا امام حسن صلح کرتے نہیں کرتے؟ کیا امام حسن کا سر نو کے نظر پر بلند ہوتا نہیں ہوتا؟ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. وہ 10ویں فاطمۃ الزہرا کی جو مثال میں نے دی تھی، یہ دانے آپس میں ٹکراتے رہے ہیں. میں نے کہا تھا، عرض کیا تھا کہ دانے جب آپس میں ٹکرائیں گے تو دھاگے سے جدا ہو جائیں گے. بعض دانے دھاگے کی سختی کی وجہ سے جدا ہو جائیں گے، بعض دانے خود اتنے سخت ہوں گے کہ اس دھاگے کو کاٹیں گے. اور کاٹا ہے. یہ گروہ بڑا خطرناک ہے. یہ گروہ طول تاریخ میں آپ دیکھیں ائمہ کے سامنے آ کے امام کے سامنے تلوار لے کے کھڑا ہو. لہذا اس زمانے کے لوگ اگر ساتھ دیتے امام زمانہ کبھی پردہ غیب میں نہ جاتے. ان کی وجہ سے امام زمانہ پردہ غیب میں گئے ہیں، ہماری وجہ سے امام ظہور نہیں کر رہے ہیں. اب بتایا ہم میں ان میں فرق ہے، ہمیں ان میں فرق کیا ہے؟ ہماری وجہ سے، ہمارے تیار نہ ہونے کی وجہ سے امام ظہور نہیں فرما رہے. ہم جب خود کو تیار کریں گے امام ظہور، امام خود انتظار کر رہے ہیں، امام خود منتظر. لہذا روایات کے اندر جو تاکید آئی ہے وہ تاکید یہی آئی ہے کہ آخر الزمان میں ایسا وقت آنے والا ہے، ایسا وقت آنے والا ہے کہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں. آپ دیکھیں روایات کی کتابیں اٹھا کے آپ دیکھیں، شیخ صدوقی کمال الدین اٹھا کے دیکھیں، یا مرحوم شیخ توسی کی کتاب الغیبہ اٹھا کے دیکھیں، یا اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی روایات کی بکس ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیں. اس کے اندر یہی چیز آپ کو ملے گی کہ آخری زمانے میں ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اس زمانے کے لوگ سرگردان رہیں گے، سردرگمی کی حالت میں رہیں گے، اضطراب اور پریشانی کے عالم میں رہیں گے. اس زمانے کے لوگ لا یثبت علی دینی، اپنے دین کے اوپر قائم نہیں رہیں. تزل فی اقوام، اس زمانے میں بہت ساری قومیں گمراہ ہو جائیں. لا یثبت علی دینی الا المخلصون، سوائے مخلص لوگوں کے کوئی اپنے دین کے اوپر باقی نہیں رہ سکتے. رسول اللہ مسجد نبی کے اندر تشریف فرما تھے
اصحاب بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا کہ میری امت کے اوپر ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرے گی. اصحاب حیران ہو گئے، یا رسول اللہ امر بالمعروف نہی عن المنکر تو واجب ہے، فروع دین میں سے. فروع دین واجب ہے نا، ہر فرد کے اوپر واجب ہے، جو بھی بالغ ہے عاقل ہے اس کے اوپر فروع دین واجب ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر صرف مولانا ذاکر صاحب کا کام نہیں ہے، ہر فرد کے اوپر جو بھی بالغ ہے اس پر واجب ہے. حیران ہو گئے کہ ایک واجب کو کیسے ترک کریں گے آخری زمانے میں. رسول اللہ نے فرمایا صرف یہ نہیں بلکہ برائی کا امر کریں گے اور اچھائی کو ترک کرنے کا حکم دیں گے. الٹا مزید حیران ہوں گے. پوچھے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، اس سے بھی سخت وقت آنے والا ہے کہ انہیں پتہ نہیں چلے گا اچھائی کیا ہے برائی کیا، پتہ ہی نہیں چلے گا، اضطراب اور پریشانی کے عالم میں رہیں. اسی وقت کی طرف اشارہ ہے روایت کی کہ لا یثبت فیہ الا المفلسون، کہ کوئی ثابت قدم نہیں رہ سکے گا سوائے مفلس لوگوں کے. تزل فیہ اقوام، بہت ساری قومیں گمراہ ہو جائیں. ایسا وقت آنے والا اور آ گیا ہے. لہذا عزیزوں، جب تک ہم خود کو تیار نہیں کریں گے امام ظہور نہیں فرمائیں گے. اسی لیے ائمہ علیہ السلام نے تاکید کی ہے کہ ظہور کو ہمیشہ نزدیک دیکھو. امام صادق علیہ السلام نے صلوات پڑھی مفضل بن عمر سے فرماتے ہیں کہ مفضل ظہور کو نزدیک دیکھو، دن رات خود کو اپنے امام کے لیے تیار رکھو. دن رات مولا کائنات سے بھی روایت ہے، نہج البلاغہ کے اندر فرماتے ہیں کہ امام کا ظہور اچانک ہو. یہ جو نشانیاں بیان ہو گئی ہیں ظہور کی، کچھ نشانیاں حتمی ہیں کچھ غیر حتمی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ نشانیاں محقق ہوں اور امام ظہور کرے. یہ جو دعائیں پڑھتے ہیں ہر روز کی، جو مخصوص دعائیں مفاتیح کے اندر موجود ہیں، صحیفہ سجادے کے اندر بھی یہ روز کی مخصوص دعائیں، جمعے کے دن کی جو دعائیں اس کے اندر یہ آگے ہے کہ المتوقع فیہ ظہور، کیونکہ جمعے کا دن مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فقیر شریف کے ساتھ. اور جمعے کے دن کی جو دعا آ گئی ہے اس دعا کے اندر معصوم نے یہی فرمایا ہے کہ جمعے کا دن وہ دن ہے کہ جس کے اندر امام کے ظہور کی توقع رکھی جائے گی. المتوقع فیہ، یہ بھی المتوقع کا لفظ استعمال ہو گیا ہے، یقین نہیں ہے پھر بھی. یعنی امام علی فرماتے ہیں کہ امام کا ظہور اچانک ہوگا، لہذا ہر وقت خود کو تیار رکھو. چھٹے سرکار نے کہا کہ ظہور کو نزدیک دیکھو، اسی لیے دعائیں کے اندر چھٹے سرکار نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے. دعائیں کا آخری جملہ کیا ہے؟ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. وہ جن کا ایمان مضبوط نہیں ہے وہ ظہور کو دور سمجھتے ہیں، لیکن جن کے اندر نور ولایت جل رہا، اس کی شمع جل رہی ہو، وہ کبھی ظہور کو دور نہیں دیتے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اسے قریب دیتے. یہ تعلیم دی. لہذا ظہور کی بھی دو قسمیں کی ہیں روایات کے اندر. ایک ظہور اصغر ہے اور ایک ظہور اکبر ہے. ظہور اکبر سے پہلے امام کا ظہور اصغر ہوگا. اب ظہور اصغر کی نشانی کیا ہے؟ اہل بیت نے یہ بتا دیا کہ ظہور اصغر کی نشانی کیا ہے. فرماتے ہیں کہ یظہر المہدی علی افواہ الناس، سب سے پہلے امام کا نام لوگوں کی زبانوں پر ظہور کرے گا. امام کا نام آپ ہمیں بتائیں. نظر ہم صبح جب اٹھتے ہیں بیدار ہوتے ہیں، وہاں سے لے کے رات سونے تک کتنی دفعہ ہم امام کا نام لیتے ہیں؟
اگر امام کا نام لیتے ہیں، بار بار لیتے ہیں، تکرار کے ساتھ لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمارے لیے ظہور اصغر ہو چکا ہے۔ ممکن ہے ایک مومن کے لیے ظہور اصغر ہوا ہو، دوسرے مومن کے لیے ظہور اصغر نہ ہوا ہو۔ ظہور اکبر سے پہلے ظہور اصغر یہ محقق ہوگا کہ سب سے پہلے امام کا نام لوگوں کی زبانوں کے اوپر ظہور کرے گا۔ وَيَشْرَبُونَ حُبَّهُ، وہ محبت امام مہدی سے سیراب ہوں گے، یعنی ان کا پانی اگر انہیں پیاس لگے گی تو وہ پیاس کس چیز کے ذریعے اپنی پیاس بجھائیں گے؟ امام مہدی کے نام کے ذریعے اپنی پیاس بجھائیں گے۔ ایسی پیاس لگی ہوگی ان کے وجود کے اندر کہ وہ پیاس سوائے نام مبارک امام زمانے کی کوئی اور چیز نہیں بجھا سکے گی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ ذِكْرٌ إِلَّا غَيْرُهُ، سوائے نام مبارک امام مہدی کے کوئی اور ذکر ان کی زبانوں میں نہیں ہوگا، کسی اور ذکر سے انہیں سکون نہیں ملے گا جب تک امام کا نام زبان سے جاری نہ ہو۔ امام کا نام انہیں سکون دے گا۔ یہ ظہور اصغر کی نشانیاں روایات کے اندر بیان ہو گئی۔ ممکن ہے بہت ساروں کے لیے ابھی تک یہ ظہور محقق نہ ہوا، بہت سارے ممکن کے لیے ہوا جو ہر وقت امام کی یاد میں رہتے، ہر وقت صبح شام، صباح و مساء۔ لہذا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری اس عصر غیبت کے اندر یہی ہے کہ ہم امام کے ظہور کے لیے کیا کریں؟ زمینہ سازی کریں، ہم ناصر امام بنے، یار امام بنے۔ اس غیر معصوم کے لیے سب سے بڑا مقام جو قابل تصور ہے، ذرا غور کیجیے جملے کو۔ معصوم تو ہم بن نہیں سکتے نا، جتنے بھی غیر معصوم ان کے لیے سب سے بڑا بلند ترین مقام جو قابل تصور ہے، ممکنہ مقام، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ناصر امام بنے۔ ناصر امام، اس سے بڑا کوئی مقام قابل تصور ہے؟ امام کا نام، امام جعفر صادق، سلام پڑھیے محمد اللہ، فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ، کاش اگر میں امام زمانہ کو درک کرتا تو میں امام زمانہ کا خادم ہوتا۔ امام جعفر صادق یہ فرماتے تو ایک غیر معصوم، اس کے لیے سب سے بڑا مقام جو قابل تصور ہے وہ یہی ہے کہ وہ ناصر امام بنے، یار امام بنے، اصحاب امام بنے۔ تو آیات کے اندر چھٹے سرکار نے ہمیں اسی کی تعلیم دی ہے، کہا ہے کہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد خدا سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہم اجعلنی من انصاری، اے پروردگار مجھے امام زمانہ کے انصار میں شمار۔ مرتب یہ ہر روز یہ دعا کیا۔ چھٹے سرکار یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی 40 دنوں تک ہر روز نماز فجر کے بعد دعائے عہد کو اگر پڑھے گا تو یقیناً اس کا شمار امام کے ساتھیوں میں ہوگا، امام کے اصحاب میں ہوگا، یاران امام میں ان کا شمار ہوگا۔ اور اسی دعا کے اندر ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ خدا سے دعا کیا کرو کہ اللہم اجعلنی من انصاری۔ اس سے بڑی دعا ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑا کوئی مقام غیر معصوم کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس مقام تک ہم پہنچیں گے کیسے؟ اصل بات جو میسج آج دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر ہم یارہ امام بننا ہے، ناصر امام بننا ہے، اگر ہم نے امام زمانہ کی ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنی ہے تو کیسے کریں گے؟ کیسے بن سکتے ہیں؟ کیسے اپنے آپ کو شمار اصحاب امام زمانہ میں ہم کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس عہد کے ساتھ وفا کرنا ہوگا جو ہم نے امام زمانہ سے کیا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہو گیا ہوگا کہ کون سا عہد جو ہم نے امام زمانہ سے کیا؟ ہم نے اس دنیا میں نہیں کیا ہے یہ عہد، عالم عہد و میثاق میں امام زمانہ سے ہم نے یہ عہد کیا۔ آپ کہیں گے مولانا ہمارے تو ذہنوں میں کچھ بھی نہیں آ رہا، کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہی ہے نا، کوئی انکار کر سکتا ہے؟
کچھ یاد ہے کہ وہاں پہ زندگی کیسی تھی؟ یہ ایک عالم ہے، خود رحم مادر خود ایک عالم ہے جس کے اندر ہم نے زندگی گزاری ہے. بلکہ ماں کے پیٹ سے بھی ذرا آگے کی بات کرتے ہیں، اس دنیا میں آنے کے بعد جو شروع کے 3 4 5 سال کسی کو یاد ہے؟ شک نہیں ہے نا کسی کو کہ وہ زندگی ہم نے گزاری ہے، لیکن کسی کو بھی آدمی شروع کے 2 3 4 سال کہ کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کیسے کھاتے تھے پیتے تھے. اگر کسی نے مووی بنائی نہیں ہو، وہ مووی بھی آپ کو دکھائے تو پھر بھی آپ کے ذہن میں کچھ بھی نہیں آئے گا. اس سے پیچھے جائے رحم ایک عالم ہے، اس سے ذرا پیچھے جائے باپ کا سلب، وہ بھی ایک عالم ہے، وہاں بھی ہم رہے ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا. کیا کچھ یاد ہے کسی کو؟ اس سے پہلے بہت سارے عالم ہیں جہاں سے ہم ہوتے ہوئے آئے ہیں. تو یاد نہ ہونا دلیل نہیں ہے کہ ہم وہاں نہیں تھے، وہاں پہ ہماری کوئی زندگی نہیں تھی. تبھی تو مولا کائنات نے کہا دنیا گزرگاہ ہے. گزرگاہ ہونے کا مطلب ہی نہیں ہے کہ سفر کا آغاز کہیں اور سے ہوا، کہیں اور سے ہوا. اب دیکھیں میں اسلام آباد سے لاہور جانا ہو تو کہوں گا نا کہ دینا سے گزر کے گیا، لیکن آپ دینا والے کہہ سکتے ہیں دینا سے گزر کے گیا کیونکہ آپ رہتے ہیں یہاں پر ہیں. آپ نہیں کہہ سکتے لاہور دینا سے گزر کے گیا کیونکہ آپ کے سفر کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے. گزرنا وہاں ہے جہاں سفر کا آغاز کہیں اور سے ہوا ہو. ہمارے سفر کا آغاز عالم عہد سے ہوا ہے، وہاں سے ہم عالم عہد میثاق میں آئے ہیں. وہاں ہم نے 2 عہد کیے. ایک عہد کی ڈیٹیلز قرآن کے اندر آئی سورہ یاسین کے اندر، وہ عہد بندگی ہے جو خدا نے ہر انسان سے لیا. الم اعہد یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ ان لا تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی بندگی نہ کرو. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے. یہ عہد بندگی عالم میثاق میں ہم نے لیا اور اسی عہد کی بیس پر اس دنیا میں جو بھی خلق ہوتا ہے وہ فطرت توحید پر خلق ہوتا ہے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر خلق ہوتا ہے. پھر ماں باپ اور ماحول کسی کو یہودی بناتا ہے، کسی کو عیسائی بناتا ہے، کسی کو ہندو بناتا ہے، کسی کو کچھ اور بناتا ہے. ہر بچہ فطرت اسلام پر خلق ہوتا ہے. یہ نتیجہ ہے اسی عہد بندگی کا. یہ عہد بندگی یہ اس کے اوپر جبر کی حاکمیت ہے. ایسا نہیں ہے اس عہد بندگی کو سب نے قبول کیا بلا استثناء، بلا استثناء ہر کسی نے. قرآن کے اندر قالوا بلا کا لفظ ہے، قالوا بلا، سب نے مل کے کہا بلا. یہ ایک عہد. دوسرا عہد جو عالم میثاق کے اندر لیا گیا ہے وہ عہد ولایت. عالم میثاق کے اندر عہد ولایت. توجہ کریں، اسی کے اوپر میری ساری گفتگو ہے آج، تو میسج دینا اسی کے نام عہد ولایت. اور یہ عہد بھی کیا کس سے؟ امام زمانے سے عہد کیا. امام زمانے سے عہد کیا. یہ عہد عہد بندگی کی طرح اس کے اوپر جبر کی حاکمیت نہیں تھی. یہ عہد اختیاری تھا. لوگوں کے سامنے اس عہد کو رکھا گیا. جس کسی نے بھی عالم عہد و میثاق میں عہد ولایت کو قبول کیا وہ اس دنیا میں شیعہ پیدا ہوا ہے. توجہ ہے، توجہ ہے. شیعہ گھر میں پیدا ہونا ایسے ہی تصادفی نہیں ہے. آج کل کہتے ہیں نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی شیعہ گھر میں پیدا ہو گیا، آپ کا کمال کیا ہے؟ میں سنی گھر میں پیدا ہو گیا، میں ہندو گھر میں پیدا ہو گیا، وہ عیسائی مسیحی یہودی، کیا آپ کا کمال ہے اس میں؟ نہیں، ہم ایسے ہی کسی گھر میں پیدا نہیں ہوتے. شیعہ گھر میں بندہ ایسے ہی تصادفی پیدا نہیں ہوتا. جس کسی نے بھی عالم عہد و میثاق کے اندر عہد ولایت کو قبول کیا ہے وہ اس دنیا میں شیعہ پیدا ہوتا ہے.
صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ لہذا جو بھی شیعہ گھر میں پیدا ہوتا ہے یقیناً اس نے اعلیٰ نساء کی کوئی ہنر کیا ہے، اس ہنر کا نتیجہ ہے، اور یہ عہد ولایت کا دروازہ کسی پر بند نہیں، یہ موت تک، حتیٰ بعض لوگوں کے لیے مرنے کے بعد بھی اس کا دروازہ کھلا ہے۔ آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات آ گئے ہوں گے اور اتنا وقت نہیں ہے کہ میں سب کے جوابات بھی دوں، لیکن اب ایک بات کی ہے تو اب اس کا جواب دینا میرے پر لازم ہوگی۔ موت سے پہلے کی بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ بندہ توبہ کرے ولایت ہو جائے، ہے یا نہیں ہے؟ حضرت حور ایسا ہی تھا، زہیر ایسا ہی تھا، وہاب ایسا ہی تھا کہ امام حسین کے اصحاب تھے، ان کے اوپر آج تک ہر کوئی سلام بھیجتا ہے، ہر امام معصوم نے سلام بھیجا ہے، خود امام زمانہ فرماتے ہیں کہ ابھی انتم و امی، حور بننا یہ راستہ ہر ایک کھلا ہے، لیکن کب؟ وہ جو برزخی آنکھ کھلنے سے پہلے، کیونکہ جہاں کنی کے وقت وہ برزخی آنکھ کھل جاتی ہے، اس وقت اگر کوئی توبہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ورنہ فرعون کی توبہ قبول ہو جاتی۔ جب وہ غرق ہو رہا تھا نیل کے اندر، اس وقت کہا پروردگار مجھے معاف کر دو، اس وقت خدا نے معاف نہیں کیا، غرق کیا فرعون کو۔ کیوں؟ اب تیری برزخی آنکھ کھلی ہے، اب تیری توبہ کسی کام کی نہیں ہے۔ برزخی آنکھ کھلنے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لہذا عہد ولایت میں کوئی بھی انسان قبول کر سکتا ہے، شیعہ بن سکتا ہے۔ لیکن ایک جملہ میں نے کہا بعض لوگوں کے لیے مرنے کے بعد بھی اس کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ذرا توجہ کریں اور طرف مطلب کیسا ہو کہ مس گائیڈ نہ ہو، یہ ان لوگوں کے لیے جن تک حجت ظاہری نہ پہنچی ہو۔ حجت ظاہری سے کیا مراد ہے؟ انبیاء اور ائمہ، یہ حجت ظاہری، وہ حجت ظاہری ان تک نہ پہنچی ہو، دین مقدس اسلام ان تک نہ پہنچا ہو، اور انہوں نے حجت باطنی کے مطابق عمل کیا ہو۔ حجت باطنی کس سے کہتے ہیں؟ عقل کو کہتے ہیں۔ عقل کو روایات کے اندر رسول باطنی سے تعبیر کیا ہے، انبیاء اور ائمہ کو یہ حجت ظاہری سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب حجت ظاہری اگر کسی تک نہ پہنچی ہو اور اس نے اپنی زندگی اس حجت باطنی کے مطابق گزاری ہو، یعنی عقل کے کہنے پر اپنی زندگی گزاری ہو، تو روایات کے اندر آیا ہے کہ مولا کائنات کے بارے میں کہ میں یمت یرنی، جو بھی انسان مرے گا وہ علی کو ضرور دیکھے گا، چاہے دوست ہو علی کو دیکھے گا، دشمن ہو علی کو دیکھے گا۔ جب مرنے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے حجت باطنی کے اوپر عمل کیا تھا، حجت ظاہری ان تک نہیں پہنچی تھی، وہ مولا علی کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہم تو اسی کے پیچھے تھے، ہم تو اسی کو ڈھونڈ رہے تھے، اس وقت کہیں گے، وہ ولایت کے دائرے کے اندر آ جائیں گے، وہ بھی ولایت ہو جائیں گے۔ لہذا یہ جو عہد بندگی ہے، یہ عہد ولایت عالم آدم نساء کے اندر اختیاری تھا، اور دروازہ اس کا کھلا ہوا ہے موت تک، اور بعض لوگوں کے لیے موت کے بعد۔ اچھا، اب عہد کیا کیا ہم نے امام زمانہ سے وہاں پہ؟ اس کی ڈیٹیلز آ گئی ہیں زیارت سردار مقدس کے اندر۔ زیارت سردار مقدس کون سی زیارت ہے؟ جو بھی سامرہ گئے ہیں یقیناً انہوں نے اس زیارت کو پڑھی۔ وہ جو بیسمنٹ ہے سردار میں، وہ در حقیقت 3 اماموں کے زندگی گزارنے کی جگہ، امام ہادی، امام حسن العسکری اور خود مولا امام زمان، 3 اماموں کے زندگی گزارنے کی جگہ، اور اسی سرداب کے اندر بیسمنٹ کے اندر امام پردہ غیب میں گئے، تو ایک مخصوص زیارت ہے جو سرداب کے اندر جا کے پڑھی جاتی ہے۔ اس زیارت کے اندر اس آیت کی ڈیٹیلز آ گئی ہیں، تفصیلات آ گئی۔ اس میں پڑھتے کیا ہیں؟ اسے پڑھتے ہیں کہ ھذا عہدی الیکم ثاقل لدی، خطاب کس سے ہے؟
خطاب امام زمانہ سے، اے امام زمانہ، یہ میرا آپ سے عہد ہے، میثاق ہے۔ یہ کون سا عہد و میثاق ہے؟ 3-4 لائنوں کے بعد پھر یہ عہد ہے، فَأَبْذُلُ نَفْسِي وَمَالِي وَوَلْدِي وَجَمِيعَ مَا خَوَّلَنِي رَبِّي بَيْنَ يَدَيْكَ وَالتَّصَرُّفَ بَيْنَ أَمْرِكَ وَنَهْيِكَ۔ ہم نے کون سا عہد کیا امام زمانہ سے؟ ہم نے عہد کیا ہے کہ یا امام زمانہ، یہ میرا عہد ہے آپ سے، یہ میرا میثاق ہے آپ سے کہ میں اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا مال، اپنی ناموس اور جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا ہے اسے میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ بین یدیک کا مطلب کہ آپ کے سامنے، میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، آپ کے حوالے کروں گا۔ یعنی میری جان کے اوپر جتنا میرا حق نہیں ہوگا آپ کا حق ہوگا، میرے مال کے اوپر میرا اتنا حق نہیں ہوگا آپ کا ہوگا، میری اولاد کے اوپر، میری ناموس کے اوپر، اور خدا نے جو کچھ مجھے دیا، جو کچھ مجھے عطا کیا، وہ سب کے سب میں آپ کے سپرد کروں گا، آپ کے حوالے کروں گا، اور سب کے اوپر آپ کو اولویت ہوگی، حق اولویت ہوگی۔ وَالتَّصَرُّفَ بَيْنَ أَمْرِكَ وَالنَّهْيِ، اور میں اپنی زندگی آپ کے امر و نہی کے مطابق گزاروں گا۔ سالانہ میثاق ہماری زندگی اس عہد کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر اس عہد کے مطابق ہے، ہم وفا کر رہے ہیں اس عہد سے، یقین مانی اصحاب امام زمانہ میں مانو شمار ہوگا، شک نہ کریں۔ اگر ہم اس عہد کے ساتھ وفا نہیں کر رہے، ہماری زندگی امام زمانہ کے امر و نہی کے مطابق نہیں ہے، امام زمانہ کی پسند ناپسند کے مطابق نہیں ہے، ہماری جان کے اوپر، ہمارے مال کے اوپر، ہماری اولاد کے اوپر، ہماری ناموس کے اوپر جو نعمتیں خدا نے عطا کی ہیں اس کے اوپر اگر ہم حق امام زمانہ کو نہیں دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم تیار نہیں ہیں امام کے ظہور کے لیے، ہم نے خود کو تیار نہیں کیا ہے، ہم بہت دور ہیں امام زمانہ سے، اور جتنا دور رہیں گے اسی حساب سے باعث بنیں گے ظہور میں تاخیر کے لیے۔ لہذا سب سے بڑی ذمہ داری ہماری اس عصر غیبت کے اندر یہی ہے کہ ہم اس عہد کے ساتھ وفا کریں، اور اگر ہم نے اس عہد کے ساتھ وفا کیا تو چھٹے سرکار نے اسی دعائے عہد کے اندر ہمیں تعلیم دی ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے اگر ہم مر گئے نا تو امام کے ظہور کے وقت واپس آ جائیں۔ کیا کہا ہے چھٹے سرکار نے دعائے عہد کے اندر؟ جو دعائے عہد پڑھتے ہیں ہمیں معلوم، اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری مقتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردا قناعتی ملبیا دعوت الداء فی الحاضر والبادی۔ اے میرے اللہ، میرے پروردگار، اگر میرے اور امام زمانہ کے درمیان موت اگر حائل ہو جائے تو فاخرجنی من قبری، پروردگارا مجھے میری قبر سے نکالنا، کس حالت میں نکالنا؟ معتذرا کفنی، کہ کفن میرا لباس ہو، شاہرا سیفی، میرے ہاتھ میں تلوار چمک رہی ہو۔ یہ چھٹی سرکار نے یہ دعا اس کی تعلیم دی ہے۔ اگر یہ رجعت ممکن نہ ہوتی، مومنین نے امام زمانہ کے ظہور کے وقت واپس نہ آنا ہوتا، تو وہ مومنین جنہوں نے اپنی زندگی امام زمانہ کے امر و نہی کے مطابق گزاری ہو، اس عہد کے ساتھ وفا کیا ہو، ان
مومنین نے اگر واپس نہ آنا ہوتا تو امام صادق کبھی ایسی دعا ہمیں تعلیم نہ دیتے. لہذا ہمیں یقین ہے، 100% یقین ہے کہ مومنین ظہر کے وقت واپس آئے. اچھا، دو چیزیں بتائیں اس دعا کے اندر. پہلی چیز یہ بتائی کہ مجھے میری قبر سے نکالنا اس حالت میں کہ کفن میرا لباس ہے. یہ تو سمجھ آتا ہے کیونکہ ہمیں کفن کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے. جب آئیں گے تو کفن لباس ہوگا. لیکن دوسرا جملہ جو امام نے کہا، شاہرن سیف، کہ تلوار میرے ہاتھ میں چمک رہی ہے. ہمیں تلوار کے ساتھ تو دفن نہیں کیا جاتا نا. ہم قبر سے اٹھیں گے تلوار کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے آئے گی وہ تلوار؟ دیکھیے ذرا، بہت اہم نقطہ ہے. عزیزو غور کریں ذرا. شاید 2 منٹ زیادہ لے لوں. آخری مجلس کی وہ ایک مجلس جو رہ گئی ہے اسی کا جبران کروں گا. تھوڑا سا ٹائم زیادہ البتہ نہیں وقت دیں. یہ تلوار کہاں سے آئی گی ہمارے ہاتھ؟ آیت اللہ گل پائیگانی کوچانی ایک بہت بڑا نام ہے، مرشد تقلید، فقیر عارف. اسی دنیا کے اندر اس کی برزخیاں کان کھلے ہوئے تھے. انہوں نے کتاب لکھی ہے سیاحت در غرب کے نام سے. غرب کی سے، مغرب کی سے. مغرب سے مراد یورپ امریکہ نہیں ہے بلکہ مغرب سے مراد قبر، برزخ اور قیامت ہے. اس عنوان سے ایک کتاب لکھی. ایک اور کتاب بھی لکھی ہوئی سیاحت در شرق، مشرق کی سے. اور مشرق سے مراد انہوں نے یہ دنیا لی ہے کہ دنیا کے اندر جو اس کے تجربات تھے، اس کے اپنے تجربات ان کو لکھا ہے. اور یہ جو مغرب کی سیر ہے، قبر برزخ کی سیر، اس کے اندر آخرت میں خود آیت اللہ گل پائیگانی کا کوچانی کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے وہ لکھا. آیت اللہ گل پائیگانی کوچانی وہ تو زندہ تھے، پھر اس نے اپنے قبر کے حالات کو، برزخ کے حالات کو لکھا کیسے؟ آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری کے ہم اثر ہیں. شہید مرتضیٰ مطہری کی ملاقات ہو گئی آیت اللہ کوچانی سے، اور اس وقت کتاب پرنٹ ہو کے آ چکی تھی اور شہید مرتضیٰ مطہری وہ کتاب پڑھ چکے تھے. جب ملاقات ہو گئی تو شہید مرتضیٰ مطہری نے پوچھا آیت اللہ کوچانی سے کہ آیت اللہ کوچانی آپ نے اپنی موت کو زندگی میں کیسی لی؟ تو جواب دیا کہ اس میں کچھ باتیں وہ ہیں جو اہل البیت علیہ السلام نے روایات کے اندر ذکر کیا ہے کہ اگر دنیا میں آپ کی زندگی ایسی ہوئی تو قبر آپ کی ایسی ہوگی، برزخ میں آپ اس طرح کے ہوں گے، ان مراحل سے گزریں گے. لہذا کچھ احوالات میں نے ائمہ علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں لکھا ہے اس کتاب کے اندر، اور کچھ چیزیں میری اپنی برزخی آنکھ کھلی، میں نے خود کو قبر کے اندر پایا، میں نے خود کو برزخ کے اندر پایا، اپنے آپ کو میں نے وہاں دیکھا اور دیکھ کر لکھا. تو یہ معمولی انسان نہیں تھے، بہت بڑے عارف انسان تھے. برزخی آنکھ ان کی اسی دنیا کے اندر کھلی. یہ لکھتے ہیں کہ کوچانی کا انتقال ہوتا ہے، اسے دفن کرتے ہیں، قبر کے مراحل گزر کے برزخ کے مراحل میں پہنچا ہوا ہوتا ہے. ایک شخص مسلسل اس کے ساتھ ہے جو اسے گائیڈ کر رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے. ایک منزل پر جب پہنچے، برزخ کے مراحل میں سے ایک مرحلے میں جب پہنچے تو اس رہنما نے آیت اللہ کوچانی سے کہا کہ آگے کوچانی خود کو تیار کرو، وہ امام زادے جن کی زیارت کے لیے دنیا میں تم ان کے قبروں پہ جاتے تھے نا، وہ سب آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. ایسا گرامی زیارتوں کو معمولی نہ سمجھے. جب آپ جاتے ہیں نا ایم خدا کی زیارت کے لیے تو اطراف میں جتنے بھی امام زادے ان سب کی زیارت پہ ضرور جایا کریں، حاضری ضرور لگایا کریں. انہی مراحل میں قبر کے اندر، برزخ کے مختلف مراحل کے اندر یہ زیارتیں کام آئیں گی. آیت اللہ شیخ مرتضیٰ حائری، آیت اللہ شیخ عبدالکریم حائری کے فرزند. آیت اللہ تھے، بہت بڑے عارف تھے.
اور ایت اللہ شیخ عبدالکریم حائی مؤسس حوزہ علمیہ کو میں ان کے فرزند شیخ مرتضیٰ ہے، عاشق امام زمانہ تھا، عاشق امام زمانہ۔ جب پوچھتے ہیں نا کہاں گئے ہو، وہ کہتا تھا مشہد کا ہوں، تو آنکھیں بہنی شروع کر دیتی تھی، آنسو آنا شروع ہوتے تھے مشہد کا نام سن کر۔ قوم میں رہتے تھے، جیسے ہی فرصت ملتی تھی فوراً بھاگتے تھے مشہد کی طرف۔ اس زمانے میں سیٹ بھی نہیں ملتی تھی، سڑکیں بھی ایسی نہیں تھی، بسیں بھی آج کل کے بسوں کی طرح تو تھی نہیں تھی، کافی ٹائم لگتا تھا، کبھی سیٹ نہیں ملتی تھی تو اینڈ پہ جا کے چادر بچھا کے بیٹھ جاتے تھے، اف تک نہیں کرتے تھے۔ مشہد میں پہنچتے کے ساتھ ادھر ادھر ہوٹلوں میں جانا نہیں، سیدھا حرم امام رضا میں چلے جاتے زیارت کے لیے۔ 70 سے زیادہ زیارتیں۔ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو بہت ہی کلوز اور قریبی دوست کے خواب میں آتا ہے۔ وہ دوست پوچھتا ہے کہ مرتضیٰ یہ بتاؤ، یہ دنیا میں جب بھاگتے تھے مشہد کی طرف امام رضا کی زیارت کے لیے، ان زیارتوں میں قبر میں برزخ میں آپ کو کوئی فائدہ بھی دیا؟ وہ زیارتیں کام بھی آئی یا نہیں آئی؟ تو بتائیے کیا جملہ کہا آیت اللہ شیخ مرتضیٰ نے کہا، کیا کہہ رہے ہو، جتنی دفعہ میں نے امام رضا کی زیارت کی اتنی دفعہ امام رضا مجھ سے ملنے آ گئے۔ تو جس کی زیارت پہ جائیں گے وہ برزخ میں ضرور آپ سے ملنے آئے، لہذا زیارت پہ جب جاتے ہیں زیارت کو معمولی نہ سمجھیں۔ تو آیت اللہ کوچانی سے وہ رہنما کہتا ہے کہ آیت اللہ کوچانی خود کو ذرا تیار رکھو، وہ امام زادے جن کی زیارت کے لیے جاتے تھے وہ سارے ملنے کے لیے آتے۔ آیت اللہ کوچانی کہتے ہیں میں بہت خوش ہوا کہ برزخ کے اس مرحلے میں کوئی مجھ سے ملنے آیا، کہتے ہیں میں نے خود کو تیار کیا۔ اتنے میں دیکھا ایک بہت بڑا قافلہ جب نزدیک آیا تو میں نے دیکھا کہ اس قافلے کی سالاری حضرت ابوالفضل عباس کر رہے ہیں، ان کے پیچھے شہزادہ علی اکبر، شہداء کربلا، اور وہ سارے امام زادے جن کی زیارت کے لیے جاتا تھا۔ کوچانی کہتا ہے جیسے میری نظر پڑی نا غازی عباس علمدار اور شہزادہ علی اکبر کے ان نورانی چہروں کے اوپر، میں ماہو ہو گیا، مجھے اپنا ہوش نہیں رہا، کافی دیر تک میں چہروں کی زیارت کرتا رہا۔ اتنے میں میری نگاہ دائیں سائڈ پر پڑی تو بالکل بغل میں عبیر ابن مظاہر کھڑے تھے۔ جیسے ہی حبیب پر میری نظر پڑی، حبیب نے آہستہ سے میرے کان میں کہا بی بی زینب نے بھی سلام کہا ہے۔ ساتھ میں یہ میسج دیا ہے، پیغام دیا ہے کہ جا کے کوچانی سے کہنا کہ ہم نہیں بھولے ہیں آپ کو۔ وہ جو دنیا میں آتے تھے نا زحمتیں برداشت کر کے، تکلیفیں برداشت کر کے ہماری زیارتوں کے لیے، ہم نہیں بھولے۔ کہتا ہے کہ بی بی زینب نے بھی سلام کہا۔ آیت اللہ کوچانی کہتا ہے بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد میری نظر پڑی غازی عباس اور شہزادہ علی اکبر کے ہاتھوں پر، دونوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا تھا۔ توجہ کریں، اسی نقطے کے لیے زحمت دی ہے آپ کو، دونوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا تھا۔ اسلحہ دیکھ کے آیت اللہ کوچانی کہتا ہے مجھے تعجب ہوا کہ غازی اور شہزادہ علی اکبر کے ہاتھ میں اسلحہ کیوں، سمجھ نہیں آیا۔ حبیب کیونکہ بالکل میرے قریب کھڑے تھے، میں نے حبیب سے پوچھا حبیب یہ بتاؤ کہ غازی اور علی اکبر کے ہاتھ میں اسلحہ کیوں ہے؟ تو حبیب نے بتایا کہ وہ دنیا میں اپنے وقت کے امام کی نصرت اور مدد کا جذبہ اور ارادہ تھا نا، وہ جذبہ اور ارادہ یہاں برزخ میں اسلحے کی شکل میں ظاہر ہو گیا ہے۔ دنیا میں اپنے امام کی مدد کا ارادہ اور جذبہ، آپ قرآن کی آیتیں بھی نا بہت ساری، یقیناً آپ آگاہ قرآن کی 2 آیتیں ہیں کہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا آخرت میں وہ نیکی مجسم ہو کے آئے گی، جو ذرہ برابر برائی کرے گا تو برائی بھی آخرت میں مجسم ہو کر آئے گی۔ ابھی جو ہمارا ارادہ ہے نا، یہ جو ہمارا جذبہ ہے نا اپنے وقت کے امام کی مدد اور نصرت کا، اس نے بھی تو
حبیب نہیں ہو بتایا. آیت اللہ کوچانی کہتا ہے پھر بھی بات میری سمجھ میں نہیں آ گئی، پھر بھی بات میری سمجھ میں نہیں آ گئی. کیوں اسلحے کی شکل؟ اسلحے کا برزخ میں کیا کام ہے؟ وہاں تو کسی سے جنگ لڑنی نہیں ہے، وہاں تو کسی چور کا خطرہ نہیں ہے، وہاں تو کسی ڈاکو کا خطرہ نہیں ہے. ہمارا وہ ارادہ اور جذبہ کسی اور کی شکل میں تبدیل ہو جائے، ظاہر ہو جائے، کوئی محل کی شکل میں، کوئی باغ کی شکل میں، کوئی دودھ کی نہر کی شکل میں، جو اس برزخ کے اندر کام آئے. اسلحے میں تو برزخ کے اندر کام آنا نہیں ہے، تو ارادہ اور جذبہ کیوں اسلحے کی شکل میں تبدیل ہو گیا؟ کہتا ہے سمجھ میں نہیں آئی بات. تو میں نے حبیب سے پھر پوچھا. حبیب نے کہا کہ کوچانی کیا ہوئی ہے تجھے؟ غازی اور علی اکبر انتظار کر رہے ہیں امام کے ظہور کا. جب امام ظہور کریں گے تو واپس چلے جائیں گے، واپس جائیں گے. جب واپس آئیں گے تو وہ برزخی اسلحہ ساتھ ہوگا. اسی کی تعلیم دی امام جعفر صادق نے دعائے عہد کے اندر. کیا کہا کہ پروردگارا مجھے اس حالت میں میری قبر سے نکالنا کہ کفن میرا لباس ہو، میرے ہاتھ پر تلوار چمک رہی ہو. وہ تلوار آئے گی کہاں سے؟ وہ آپ کا ارادہ اس دنیا کے اندر امام کی نصرت کا وہ برزخ کے اندر اسلحے میں تبدیل ہوگا. اب جب واپس آئیں گے تو برزخی تلوار کے ذریعے آئیں گے. بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج کل اس دنیا کے پاس تو جدید ٹیکنالوجی ہے، امام کیسے مقابلہ کریں گے؟ وہ سارے مومنین جو آئیں گے نا، بہت سارے مومنین آپ دیکھیں طول تاریخ میں کتنے مومنین ایسے ہیں جو اس طرح کو لے کے اس دنیا سے گئے ہیں. وہ واپس آئیں گے تو کس اسلحے کے ساتھ آئیں گے؟ اس برزخی اسلحے کے ساتھ آئیں گے. اس برزخی اسلحے کا اس دنیا کے اسلحوں کے ساتھ کوئی قیاس ہم کر ہی نہیں سکتے. یہ دنیا جتنی بڑی ٹیکنالوجی لے کے آئے وہ برزخی اسلحے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. لہذا جب ہم آئیں گے تو اس حالت میں کہ کفن ہمارا لباس ہوگا اور ہمارے ہاتھ میں تلوار چمک رہی ہوگی. اس کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم نے اس عہد کے ساتھ وفا کیا. اس عہد کے ساتھ کون سا عہد؟ وہی عہد جو عالم میثاق ہم نے امام زمانہ سے کی. اس عہد کے ساتھ وفا کیا ہو اور پھر ظہور سے پہلے اگر چلے گئے تو پھر ظہور کے بعد ہم واپس آ جائیں گے. بہت سارے روایتیں ہیں، بس ایک روایت پڑھ کے مسائل کی طرف جاتا ہوں. جب امام کا ظہور ہوگا تو اوتیا الی المؤمن فی قبرہ، تو مومن کی قبر میں آ کے یقال لہ، مومن سے کہا جائے گا انہ قد ظہر صاحب، تمہارے صاحب نے ظہور کیا. ان تشاء ان تذهب به فلا، بیار الانوار کے اندر یہ روایت ذکر ہوئی. تمہارے صاحب نے، تمہارے امام نے ظہور کیا ہے، اگر چاہتے ہو امام کے ساتھ ملحق ہونا فلا، اٹھو اس قبر سے ملحق ہو جاؤ اپنے امام کے ساتھ. امام خود انتظار میں، برزخ میں ابوالفضل العباس انتظار میں ہے، شہزادہ علی اصغر انتظار میں ہے. یعنی آیت اللہ کوچانی کہتا ہے برزخ کے ایک اور مرحلے تک ہم پہنچے. جب وہاں ہم پہنچے تو مجھے شہزادہ علی اصغر کو دکھایا گیا. میں نے شہزادہ علی اصغر کو برزخ اس مرحلے میں دیکھا. ابھی تک شہزادہ علی اصغر کے گلے سے خون ٹپک رہا تھا. میں نے اس رہنما سے کہا مرنے کے بعد جو بھی اس جنت میں آتا ہے تو ٹھیک ہو کے آتا ہے، صحیح و سالم ہو کے آتا ہے، یہ علی اصغر کے زخم ابھی تک ٹھیک کیوں نہیں ہوئے؟ تو جواب دیا ابھی تک امام نے ظہور نہیں کیا ہے، ابھی تک اس مظلوم کا بدلہ نہیں لیا گیا ہے. جب تک مظلوم کا بدلہ نہ لیا جائے نا، اس ظلم کی نشانی باقی رہتی ہے. جیسے ہی میں نے دیکھا کہ ابھی تک علی اصغر کے گلے سے خون ٹپک رہا ہے تو آیت اللہ کوچانی کہتا ہے میں کیسا مومن ہوں کہ جو برزخ کے اندر جنت کے مزے لے رہا ہوں. یہاں تو ہر کوئی غمگین ہے، اپنے امام کے ظہور کے انتظار میں ہے. خود امام زمانہ فرماتے ہیں
خطاب کرتے فرماتے ہیں اے میرے جد مظلوم، ایک کاش میں اس زمانے میں پیدا ہوا ہوتا، یہ زمانہ میرے اور آپ کے درمیان فاصلہ نہ ڈال چکا ہوتا تو میں اپنی جان آپ کے اوپر قربان کرتا، میں اپنی اولاد کی جان آپ کے اوپر قربان کرتا۔ امام زمانہ کا نوحہ آپ نے سنا ہے نا، مولا حسین کے اوپر کیا فرماتے ہیں؟ میرا سلام ہو اس جد مظلوم پر جس کی ریش مقدس خون سے سرخ ہوئی، میرا سلام ہو ان خاک آلود رخسار پر، میرا سلام ہو ان سروں پر جنہیں نو کے سنا کے اوپر بلند کیا گیا، میرا سلام ہو ان چادروں پر جنہیں نیزوں کی آندیوں کے اوپر اٹھایا گیا، میرا سلام ہو ان مخدرات عصمت پر جنہیں بے ردا پھرایا گیا۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑی مشکل اور سب سے بڑا کام معصومین علیہ السلام کے لیے، امام زمانہ کے لیے یہی ہے کہ امام زمانہ کی دادی زینب کبریٰ بغیر مکنا و چادر کے بازاروں میں آ گئی۔ یہی غم خون کے آنسو لاتا ہے امام زمانہ کہ بیویوں کی کا حجاب اتر جانا یہ کوئی معمولی مصیبت نہیں تھی۔ بی بی سکینہ کا اونٹ سے گرنا یہ کوئی معمولی مصیبت نہیں تھی۔ یہ کہتے ہیں نا کہ سکینہ اونٹ سے گری تھی، یہ صحیح نہیں ہے۔ سکینہ اونٹ سے نہیں، سکینہ کو اونٹ سے گرایا گیا تھا۔ یہ جو بچیاں ہیں نا، کیوں شریعت کے اندر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادہ پیار کیا کرو۔ اگر آپ کے گھر میں بیٹی بھی ہو بیٹا بھی ہو، جب گھر میں داخل ہو جاؤ تو سب سے پہلے بیٹی کو سلام کرو، بیٹی سے بات کرو۔ جب کوئی تحفہ تحائف لے کے جا رہے ہو تو سب سے پہلے بیٹی کو دے دینا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ بیٹیوں کے احترام کا اتنا حکم دیا گیا ہے؟ شاید اس کی وجہ یہی ہو کہ رسول کی جو بیٹیاں تھی نا اس کا امت نے احترام نہیں کیا۔ رسول کی ایک بیٹی دربار میں کھڑی نہیں، کسی نے نہیں کہا بیٹھ جاؤ۔ جب بی بی زہرا گئی ہیں دربار میں، مولا کائنات بالکل اسی طرح مضطرب تھے جس طرح لاشیں عسکر کو لے کر مضطرب تھے۔ کبھی مولا حسین 7 قدم آگے جاتے تھے، 7 قدم پیچھے آتے تھے، کبھی لاش عسکر کو دیکھتے تھے، کبھی خیموں کی طرف نگاہ کرتے تھے، مضطرب اور پریشان تھے۔ یہی حالت مولا کائنات کی تھی جب بی بی زہرا دربار میں گئی تھی۔ کبھی گلی پہ آتے تھے، کبھی گھر کے اندر آتے تھے، کبھی گھر کے ایک کونے میں جاتے تھے، کبھی دوسرے کونے میں، پھر گلی میں آتے تھے اور اس طرف دیکھتے تھے جہاں سے بی بی زہرا نے آنا تھا۔ جب بی بی زہرا آئی ہے نا تو سب سے پہلے کیا پوچھا مولا کائنات نے؟ کہا زہرا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ تو پتہ ہے بی بی زہرا نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ علی مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ مجھے دربار میں جانا پڑا، افسوس اس بات کا ہے کہ کسی نے دربار کے اندر میرے ساتھ احترام نہیں کیا، کوئی میرے احترام میں کھڑا نہیں ہوا، کسی نے مجھے بیٹھنے کو نہیں کہا۔ یہ وہ زہرا ہے جس کے لیے خود رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے۔ پھر فرمایا علی اس پر بھی افسوس نہیں ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ پھر فرماتی ہے علی مجھے اس بات کا بھی افسوس نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میرے بابا کی تحریر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینکا۔ اجرکم اللہ۔ ایک ذاکر عرب جب کہ دربار کے مسائل پڑھتے تھے نا بی بی زہرا تو اپنے جیب سے کاغذ نکالتے تھے، نکالنے کے بعد اس کے ٹکڑے کرتے تھے، ٹکڑے کر کے ممبر سے پھینکتے تھے، پھر ممبر سے اتر کے ان ٹکڑوں کو چنتے تھے، چن کر واپس ممبر میں جاتے تھے اور جا کر کہتے تھے بتاؤ کتنا ٹائم لگا ٹکڑوں کو چننے میں؟ تو لوگ رو کر کہتے تھے
وجہ ہے نا، یہی وجہ ہے کہ مولا حسن مدینے کی ایک گلی سے گزرتے نہیں تھے. جب بھی اس گلی کے قریب ہوتے تھے نا اپنا راستہ بدل دیتے تھے. کسی نے پوچھا مولا جب بھی آپ اس گلی کے قریب ہوتے اپنا راستہ کیوں بدل لیتے ہو؟ تو مولا حسن فرماتے تھے میں کیسے اس گلی کے اندر داخل ہو جاؤں، یہ وہی گلی ہے کہ میرے بابا کے گلے پر رسی تھی، اسے کھینچ کر لے جایا جا رہا تھا. میری ماں آئی تھی میرے بابا کو چھڑانے کے لیے، ایک ظالم آگے بڑھا تھا، اس نے خلاف شمشیر سے میری ماما کی کلائیوں کے اوپر وار کیا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہی حال ہوا علی کی بیٹیوں کے ساتھ، یہی حال ہوا حسین کی معصوم بیٹی سکینہ کے ساتھ. سکینہ گری نہیں تھی، گرائی گئی تھی. کیسے گرائی گئی تھی؟ یہ قافلہ جب چل رہا ہوتا تھا نا، جب بھی مولا حسین کا سر سکینہ کے پاس سے گزرتا تھا نا، سکینہ روتی تھی، کہتی تھی بابا یہ ظالم مجھے تمانچے مار رہے، یہ مجھے تازیانے مار رہے. بی بی سکینہ چیخ چیخ کر روتی تھی. تو ایک ظالم نے کیا کہا ہم اس بچی کے چیخنے کو، رونے کو، چلانے کو کس طرح سے خاموش کریں؟ ایک ظالم کہتا ہے اس ناکے کو کاروان کے پیچھے لے کر آؤ. جس ناکے پر سکینہ سوار تھی نا اس ناکے کو کاروان کے بالکل پیچھے لے جایا گیا. پھر ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے بی بی سکینہ کو گرایا، ایک کاروان آگے نکل گیا. سر حسین نے حرکت کرنا چھوڑ دی. سر حسین آگے نہیں بڑھا، سر حسین آگے نہیں بڑھا. 9 جگہوں پر امام حسین کے سر نے بولا ہے، یہ جگہ وہی تھی جہاں مولا حسین کے سر نے کہا میری سکینہ گر گئی ہے. جب بی بی زینب نے سنا نا کہ سکینہ گر گئی ہے، بی بی زینب نے خود کو گرایا. اب دوڑی ہے سکینہ سکینہ کہتے ہوئے آگے گئی تو کیا دیکھا؟ ایک پردپوش بی بی ایک درخت کے سائے پر بیٹھی ہوئی ہے، سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی ہے. سکینہ اس کی گود میں سوئی ہوئی ہے. بی بی زینب نے جب دیکھا نا تو کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا کہ یہ پردپوش بی بی کون ہے؟ کربلا سے یہاں تک کسی نے ہم پر رحم نہیں کیا، یہ رحم کرنے والی بی بی کون ہے؟ دوسرا تعجب مجھے اس بات کا ہوا کہ سکینہ اس کی گود میں سوئی کیسے ہے؟ یہ تو پورے سفر میں بابا کی گود ڈھونڈتی رہی. اجرکم اللہ. بی بی زینب کہتی ہوں میں اس پردپوش بی بی کے قریب جا کے کہا بی بی تم کون ہو؟ کسی نے کربلا سے یہاں تک ہم پر رحم نہیں کیا، کہ تم رحم دل اور مہربان بی بی کون ہو؟ میں زہرا کی بیٹی زینب ہوں، میں تمہاری جنت کی ضمانت دیتی ہوں. پہلے یہ بتاؤ تم ہو کون؟ جب اتنا سننا تھا بی بی زہرا نے نقاب ہٹایا، بیٹی نے اپنی ماں کو دیکھا، کہا ماما میرا بھیا حسین. بی بی زہرا کہنے لگی زینب جب میرا حسین گھوڑے سے گرا تھا نا اس وقت بھی میں کربلا میں تھی، میں نے اپنی گود میں اپنے بیٹے حسین کا سر لیا تھا. شمر سے کسی نے کہا شمر جب تم سر حسین کاٹ رہے تھے تو تجھے دیر کیوں لگی؟ تم نے 13 ضربے کیوں لگائی؟ پتہ ہے شمر نے جواب کیا دیا؟ شمر کہتا ہے جب بھی میں حسین کی گردن کا نشانہ لیتا تھا، ضرب مارنے کے لیے تیار ہوتا تھا، ایک پردپوش بی بی کے